معزز سامعین گرامی قدر، سورت بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے کلام حمید کی جو ابتدا کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کی ایک صفت کو بیان کیا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ کالج یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کی جو اساس ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس کے اوپر ایمان کتنا اہم ہے۔ ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قادیانیوں کی تو آپ کی یہ جو نرمی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات بھی آج ہمیں یونیورسٹی کے بچوں کو سکھانا پڑے گی کہ ختم نبوت کے دلائل کیا اور ان کے ساتھ نرمی کس وجہ سے نہیں برتی جاتی۔ سورت بقرہ ہی میں قرآن پاک کی ابتدا کے اندر متقیوں کی ایک صفت بیان ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں کس کے اوپر؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب اگر سمجھ آ جائے تو ختم نبوت کی اس کے بعد کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورا قرآن پاک، متقیوں کی یہ صفت تو بیان ہوئی کہ جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور اگر آپ کے بعد بھی کوئی چیز نازل ہونا ہوتی تو یہاں پہ کیا لکھا جاتا؟ من بعدک، آپ کے بعد بھی جو نازل ہوگی اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ لیکن کیا کہا؟ من قبلک کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب، قرآن پاک کے طالب علم تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی نبی کی گنجائش موجود تھی، ابراہیم کا واقعہ پڑھیں، میرے اولاد میں سے نبی بھیج، نوح کا واقعہ پڑھیں، ان کی ذریت میں نبیوں کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ کا ذکر پڑھیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بتائیے، پورے قرآن پاک میں رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کہیں ایک قرآن پاک کی آیت میں رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے؟ صرف قبل کا ذکر تو موجود ہے، بعد کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ بعد میں نبی کی گنجائش تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیات نبوت کو بھی، نبی ہونا، نبوت کو بیان کرنا، یا بعد میں کوئی نبی آتا اس کا ذکر قرآن پاک میں یا رسول اللہ تو فرما دیتے، لیکن نبی تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت کا ایک 46واں جز بھی رسول اللہ بتا کے گئے ہیں امت کو کہ قیامت تک نبوت کا ایک 46واں جز اس امت میں رہے گا۔ وہ جز کیا ہے؟ سچے خواب۔ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ تو رسول اللہ آپ کو بیان کر کے گئے ہیں کہ میری امت میں سچے خواب باقی رہیں گے، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46واں حصہ تو بیان کر دیا، لیکن جو نبی آنا تھا وہ بیان نہیں کیا، جو نبوت آنی تھی وہ بیان نہیں کی، جو وحی آنی تھی وہ بیان نہیں کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں رسول اللہ کو ایک خبر دی گئی، اور دوسرے آیت کے ٹکڑے میں رسول اللہ کو ایک فضیلت دی گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جب اللہ نے
آیت کا ٹکڑا نازل کیا تو رسول اللہ کو بھی سمجھ آ گئی اور قرآن کے طالب علموں کو بھی سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، کوئی بیٹا بھی بلوغت تک نہیں پہنچے گا، رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں بنیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بیٹوں کے باپ بنیں گے لیکن کوئی بیٹا بلوغت تک نہیں پہنچے گا۔ اور یہ خبر غم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ خبر بظاہر ایک خبر غم ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آیت کا دوسرا ٹکڑا نازل کر کے نہ صرف رسول اللہ کے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھا بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان کر دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگرچہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا جائے گا، قیامت تو قائم ہو جائے گی، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ آیت اس کا ترجمہ ابھی بھی ہمیں دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ رسول آئے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اوپر، ہر زبان والے کے لیے الگ الگ، ہر کنبے قبیلے گروہ کے لیے رسول آئے، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے خاتم النبیین کی کیا ٹرانسلیشن اور تفسیر کی ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک ٹرانسلیشن اور تشریح قادیانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن یہ ہے، خاتم مہر کو وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا ایک ترجمہ مہر بھی ہے، اور نبیین کے ساتھ ملا کے وہ کہتے ہیں یہ نبی تراش مہر ہے، یعنی رسول اللہ نبیوں کو تراشتے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ صفت مہر ایسی جو نبی تراشے۔ قادیانیوں نے اس آیت کے ترجمے میں یہ تحریف کی ہے کہ یہ نبی تراش مہر ہے۔ بالفرض آپ نے یہ دلیل یاد رکھنی ہے، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی قادیانی اس دلیل کا رد نہیں کر سکتا، آپ نے اس دلیل کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر خاتم النبیین جو قرآن پاک میں آیا ہے، یہاں پہ جو نبی کا صیغہ ہے یہ واحد ہے کہ جمع واحد ہے کہ جمع، اور عربی میں جمع کم از کم کتنے افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے۔ اردو میں تو 2 کو بھی جمع کہتے ہیں، عربی میں 2 کے لیے الگ ڈائی موجود ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کم از کم کس سے شروع ہوتی ہے؟ اگر بالفرض قادیانیوں کی ٹرانسلیشن مان لی جائے، آپ نے قادیانیوں سے کوئی وزن بنتا ہے؟ اور ایک بات آپ حیران رہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی اشکال بھی پیدا ہونے کی گنجائش موجود تھی، اشکال یعنی مغالطہ لگ سکتا تھا کہ نبوت کی گنجائش موجود ہے، جیسے حضرت علی کا واقعہ، سارے کا سارا وقت تھوڑا آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ حضرت علی ایک غزوے میں رسول اللہ نے امیر بنا دیا مدینہ کا، اور خود جنگ پہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا ہاں گرمی بڑی ہے، ہاں جنگ ہے، بہادروں کا کام ہے، تو حضرت علی نے رسول اللہ کے پاس شکوہ لے کے پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جنگ ہے، گرمی ہے، میری بہادری کیا بدر و احد میں مانی نہیں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک علی رک، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا وہ نسبت ہو، تیرا میرا وہ سلسلہ ہو جو موسیٰ اور ہارون کا سلسلہ ہے؟ لیکن یہاں پر ایک مغالطے کی گنجائش موجود تھی، ہارون بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے۔ یہاں پہ رسول اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دینے کے بعد بھی وضاحت کر دی الا انہ لا نبی بعدی، علی لیکن ایک بات یاد رکھی، تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون جیسی تو ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جہاں پہ اشکال، جہاں پہ ہلکی سی بھی وہم کا بھی اندیشہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور کر دیا۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں اس حدیث سے ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو خلافت کشید کرتا ہے کہ رسول اللہ نے جب ہارون کی نسبت کہہ دی علی کو تو علی ہی خلافت کے حقدار ہیں۔
یہ فلسفہ بھی اسی حدیث سے مسترد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حضرت ہارون اگر یہ نسبت وہی مانی جائے خلافت والی تو حضرت ہارون موسیٰ کے بعد زندہ رہتے اور خلیفہ بنتے، جبکہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ گویا یہ بھی مغالطہ دور کر لینا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ کی وہ حدیث آپ بھول گئے، ہم قادیانیوں سے سختی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا منہج ہے، رسول اللہ کا منہج ہے کہ میرے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، دجال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے رسول اللہ نے اس بات کی اتنی غیرت کھائی ہے۔ آپ کو رسول اللہ کی پوری زندگی میں ایسے الفاظ کہیں نہیں ملیں گے۔ حضرت عمر تراک لے کے آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب، موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، رسول اللہ کے چہرے کو سرخ دیکھا، غصے میں دیکھا، حضرت عمر ٹھٹک کے رہ گئے۔ رسول اللہ نے جو الفاظ وہاں پہ کہے اگر آپ کو ہماری نئی نسل کو سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم ختم نبوت کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، تم توریت کی بات کرتے ہو اے عمر، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، اس دنیا پہ واپس آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ، جس نبی کے سامنے موسیٰ کی نبوت نہیں چل سکتی، جس نبی کے آ جانے کے بعد موسیٰ، اور یہ بات رسول اللہ نے یہاں تک نہیں کی، کیا کہا؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی فاتبعنی، اگر موسیٰ زندہ ہو کے لوٹ بھی آئے عمر، زندہ ہو کے لوٹ آئے اور میری نبوت کو پالیں تو ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میری نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئے اور میری بھی پیروی کرنا شروع کر دے۔ بات ختم۔ موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کے آ جائیں تو کس کی پیروی کریں؟ رسول اللہ کی۔ اور یہ ہمیں بلاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کی جائے رسول اللہ کے بعد۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج تک جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایول جینیس تھے، بریلینٹ تھے، ذہین تھے، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی غبی ہے، بے وقوف ہے۔ اس کو بھی یہاں سے امتی میسر آگے صرف اور صرف گوروں کی پشت پناہی کی وجہ سے۔ اس نے خود لکھا کہ میں نے گوروں کی حمایت میں اور جہاد کی مخالفت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ لائبریری بھر جائے، الماریاں بھر جائیں۔ ذہین اور ایول جینیس لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ زمانہ ماضی میں ایک شخص نے اپنا نام لا رکھ لیا، ایک شخص نے اپنا نام لا رکھ لیا، لا، اور اپنا نام جب لا مشہور کر دیا تو کہا راوی کو غلطی لگی ہے، یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی، یہ حدیث تھی لا نبی بعدی، مبتدا اور خبر بنا دیا اور کہا لا نامی نبی آئے گا میرے بعد۔ رسول اللہ نے یہ نہیں تھا کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ لا نبی بعدی، لا میرے بعد نبی ہوگا، اپنا نام لا مشہور کر دیا لوگوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں نو ہوا کرتا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تے دلیل کیا ہے، تو اس وقت کے علماء کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی غیر مسلم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے جب پوچھا گیا تو کیا تیرا مقدمہ، کہا جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا کہ نوح کی 50 سالہ عمر کم تھی 1000 برس میں سے میں وہ 50 سال پورے کرنے کے لیے آ گئی۔ یہ ایول جینیس لوگ تھے، لیکن یہ غلام احمد قادیانی ایسا غبی ہے، خود اپنے بارے میں لکھتا، اپنے بارے میں کہ میں بچپن میں ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھا، خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے۔ اور گستاخ ایسا ہے
کہا میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، لاکھوں حسین میری جیب میں پھرتے ہیں، تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، تمہارے سامنے زندہ علی موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ نے معاذ اللہ اس خبیث نے ایسی جسارت کی ہے، کہا سیدہ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس لٹایا اور اپنا سب کچھ دکھا دیا معاذ اللہ، اور پھر کہتا ہے رسول اللہ کبھی ذلی، کبھی بروزی، کبھی تشریح، یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ محمد نعوذ باللہ جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے، اجماع صحابہ ہے، آپ نے مرتدین کے حوالے سے اجماع کا ذکر سنا، منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے اجماع کا ذکر صحابہ کی زندگی میں سنا، لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا جس موقع کے اوپر ہوا، جس موضوع کے اوپر ہوا، وہ ختم نبوت تھا، اور انہوں نے یہ اجماع کیا تھا کہ ختم نبوت کا ایک ایسا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ جو دعوی نبوت کرے صرف اس کو تحقیق نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو دعوی نبوت کو مانے گا اس کی گردن کو بھی تن سے جدا کیا جائے گا۔ 40,000 کے لشکر سے ٹکرائے، 28,000 کو تحقیق کیا۔ یمامہ کی جنگ اس بات کی شاہد ہے کہ پوری رسول اللہ کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی اکیلی جنگ میں 1200 سے زائد صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو تحقیق کرنے کا فلسفہ ہے، یہ جو گردن کاٹنے کا فلسفہ ہے جھوٹے نبی کا اور جھوٹے نبی کے امتیوں کا، یہ کام آپ نے اور میں نے نہیں کرنا۔ کس نے کرنا ہے؟ اسلامی ریاست کا یہ فریضہ ہے۔ اس لیے ہماری تلہی ہے، ہم قادیانیوں کو اقلیت نہیں مان سکتے۔ ایک پیپسی کی بوتل ہو، ایک عام پیپسی کی بوتل ہے، اگر کوئی جیلی بنانا شروع کر دے حکومت اس کو پکڑتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، حکومت ان کو کچھ نہ کہ۔ ہمارا حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اسلامی شریعت کا جو فیصلہ ہے، یا تو مرتدوں کو جلا وطن کیا جائے، یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور دوسرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو تحقیق کیا جائے۔ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ کس نے کرنا ہے؟ اسلامی ریاست نے کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے ہم قائل ہیں، اقلیتوں کے حقوق کے ہم قائل ہیں، لیکن قادیانیوں کو ہم اقلیت نہیں سمجھتے، نہ یہ حق دینے کے لیے تیار ہیں۔